اردو گرامر کی تعلیم کے پہلے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہ صفحہ جس کا مقصد جو ہے اردو گرامر اور اردو زبان کا فروغ ہے، اس صفحے میں ہم اردو زبان کے عمدہ قواعد کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ اور آج کا پہلا لیکچر، جیسا کہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کے آخری 2 دنوں میں اس صفحے کے اوپر لیکچر اپلوڈ کیا جائے گا، تو اس پہلے لیکچر کے ساتھ میں بلال سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا جو پہلا لیکچر ہے اردو زبان و قواعد، ہمیں سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ علم قواعد سے کیا مراد ہے۔ علم قواعد سے مراد وہ علم جس میں ہم زبان درست طریقے سے بولنا، پڑھنا اور لکھنا سیکھتے ہیں، علم قواعد کہلاتا ہے۔ اردو زبان کے بھی لکھنے، پڑھنے اور بولنے کے کچھ اصول ہیں جن کو سیکھ کر ہم اردو زبان درست طریقے سے بول، پڑھ، لکھ اور سمجھ پاتے ہیں۔ ان اصولوں کو اردو قواعد کہتے ہیں۔ انگریزی میں قواعد کو گرامر کہا جاتا ہے۔ اردو قواعد کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم بیان۔ علم ہجا، علم صرف، علم نحو اور علم بیان جو ہیں وہ اردو قواعد کا حصے ہیں۔ ہم آج کا ہمارا جو پہلا سبق ہوگا، ہم علم ہجا سے اردو گرامر کی پڑھنا شروع کریں گے، اور علم ہجا سب سے پہلے سیکھیں گے کہ علم ہجا کسے کہا جاتا ہے۔ علم ہجا سے مراد وہ علم ہے جس میں حروف کی حرکات و سکنات اور اس کے صحیح تلفظ کی بحث کی جاتی ہے۔ یعنی علم ہجا کے اندر ہم حروف، جن کو انگریزی زبان میں الفابیٹس کہا جاتا ہے، ان الفابیٹس کی حرکت، ان الفابیٹس کو پڑھنے کا طریقہ اور ان کا صحیح تلفظ، یعنی ان کے صحیح پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں علم ہجا میں۔ لہٰذا علم ہجا کی شروعات جو ہے ہم حروف تہجی سے کریں گے۔ اردو زبان کے اندر 3 زبانوں کا بہت زیادہ اثر ہے، اور وہ 3 زبانیں ہیں عربی، فارسی اور ہندوی۔ اردو زبان کے جو حروف تہجی ہیں، ہندی یہاں پر میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہندوستان کی مقامی زبان ہے۔ یہاں ہندی سے مراد ہندوستان کی مقامی زبانیں ہیں جن کے حروف کا اردو زبان پر اثر ہے۔ لہٰذا جب ہم ان تمام جو ہے ان تینوں زبانوں کے حروف کو ملاتے ہیں تو اردو حروف تہجی کی جو تعداد ہے وہ 54 بنتی ہے، 54، جن کو پڑھنے کا صحیح طریقہ جو ہے اس طریقے سے ہے: الف، الف مدہ، بے، بھے، پے، پھے، تے، تھے، ٹے، ٹھے، سے، جیم، جھ، چے، چھے، ہے، ہے، خ، دال، د، ڈال، ڈ، زال، رے، ارے، ارے، زے، یہ، سین، شین، صاد، ضاد، طوئے، زوئے، عین، غین، فے، قاف، کاف، خ، غاف، گھ، لام، لھ، میم، م، نون، ن، واو، ہے، حمزہ، چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ اس طریقے سے حروف تہجی کو لکھا جاتا ہے۔ آپ کو حروف تہجی اسی ترتیب کے ساتھ لکھنے اور پڑھنے آنے چاہیے۔ اب یہ جن حروف کا ہم نے مطالعہ کیا، ان حروف کو ہم مندرجہ اقسام کے اندر جو ہے تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس آتے ہیں حروف ہکاریہ یا پھر ہائیہ۔ یہاں پر ہم نے جتنے بھی حروف تہجی کی تختی میں ہم نے جتنے بھی 2 چشمے والے حروف کو پڑھا، ان تمام حروف کو حروف ہکاریہ یا ہائیہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جو مقامی سنسکرت اور علاقائی زبانوں سے جو ہے اردو حروف تہجی میں شامل ہوئے ہیں۔ حروف منقوط، جتنے بھی پیچھے تختی میں ہم نے جو حروف تہجی کو پڑھا، ان حروف تہجی میں تمام نقطے والے حروف کو حروف نقطہ، حروف منقوط یا پھر حروف معجمہ کہتے ہیں۔
दो नाम है हरूफ मनकूत और हरूफ मौजमा। नुक्ते वाले हरूफ को हरूफ मनकूत या हरूफ मौजमा कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में हम यूँ पढ़ सकते हैं इसे। हरूफ महमला यानी ऐसे हरूफ जो कोई नुक्ता ना रखते हों, उन तमाम हरूफ को हरूफ महमला या फिर हरूफ गैर मनकूत भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ऐन, हे, दाल, दे, स्वाद, सीन, ये तमाम हरूफ जो हैं हरूफ महमला कहलाएंगे। हरूफ फ़ुकानी, ऐसे हरूफ जिनके ऊपर नुक्ता आता हो उन्हें हरूफ फ़ुकानी कहा जाता है, और ऐसे हरूफ जिनके नीचे नुक्ता आता हो वो हरूफ तख्तानी कहलाते हैं। हरूफ फ़ुकानी हमारे पास कौन कौन से होंगे? ऐसे हरूफ जिनके ऊपर नुक्ता आता हो। सबसे पहले हमारे पास ते है, ते के ऊपर दो नुक्ते आते हैं। फिर से है, से के ऊपर तीन नुक्ते आते हैं। ठीक है। खे, खे के ऊपर जो है वो एक नुक्ता आता है। जाल, जे, ये, शीन, ज़ुआद, कौफ, फे, ये तमाम के तमाम हरूफ जो है हरूफ फ़ुकानी कहलाएंगे। और हरूफ तख्तानी के अंदर यानी जैसे बे, पे, जीम, चे, छे, ये तमाम के तमाम हरूफ जो हैं वो हरूफ तख्तानी कहलाएंगे, यानी इन हरूफ के नीचे नुक्ता आता है। आज का जो हमारा पहला लेक्चर था वो यहीं पर था, यहीं तक अख्ताम होता है। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हरूफ ग्रामर किसे कहा जाता है और उर्दू ग्रामर को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि उर्दू ग्रामर चार हिस्सों पर मुनक़सिम है। इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहू और इल्म बयान। इन चारों का इस्तेमाल अलग अलग है और हमने सबसे पहले इल्म हिजा का मुताला शुरू किया है। यहाँ पर आपको मश्क दी जा रही है। इस मश्क के ज़रिए से आप इन हरूफ की मश्क दोबारा से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नूरानी कायदा हम सब ने पढ़ा है। आपको नूरानी कायदे की मदद से हरूफ तहज्जी में शामिल अरबी हरूफ की पहचान करनी है। और इस तरह से अगर आपने फ़ारसी कायदा पढ़ा है तो फ़ारसी हरूफ तहज्जी को पढ़कर ये बताना है कि उसमें खालिस हमारी हरूफ तहज्जी के अंदर खालिस फ़ारसी का कौन सा हर्फ शामिल है। हरूफ हक्कारिया की तादाद 14 या 15 बताई जाती है। तो हरूफ हक्कारिया आपने लिखने हैं और इल्म हिजा की तारीफ को याद करके लिखना है। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह कल हम इल्म हिजा में आगे बढ़ेंगे और हरूफ तहज्जी की मुख्तलिफ इक़साम को पढ़ेंगे।